باپ بیٹے کی بے مثال فرما برداری، ہمت اور قربانی کی پوری کوشش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلما وتلہ للجبین۔ ترجمہ: چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ آسان قرآن۔ تفسیر: پس وہ دونوں جب جھک گئے، فلما اسلما کے معنی ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹوں کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہاں لما یعنی جب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں، یعنی یہ نہیں بتایا کہ جب یہ واقعات پیش آ چکے تو کیا ہوا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کی یہ فداکاری کی پہل اس طرح عجیب و غریب تھی کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر نہیں سکتے، عاجز ہے۔ بس تاریخ اور تفسیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اس سے معلوم ہوا بہکانے اور صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان نے 3 ملاقات کی ایک ہی دن میں۔ تو وہ 3 ملاقات کر سکتا ہے تو ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کتنی مرتبہ ملنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک مینا مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں حاجی کو جانا ضروری ہے، واجب ہے۔ مینا کے 3 جمرات یعنی پتھر پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، وہ اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے پڑے تو میرے ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری کو بھی تیز کر لیجیے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے۔ اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہہ دیجیے، اور اگر میری قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہے تو لے جائیے، شاید اس سے ان کو کچھ تسلی ہو۔ ایک لوٹے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ پر کیا گزر سکتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب یہ دیتے ہیں کہ بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، آنسو سے بھری آنکھوں سے انہوں نے باندھا، اور قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے
اس کا مطلب یہ منقول ہے کہ انہیں اس طرح کروڑ پر لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین کو چھونے لگے۔ لغت و ڈکشنری کے اعتبار سے یہ تفسیر راجح ہے، اس لیے کہ جبین عربی زبان میں پیشانی کا درمیانی حصہ کہلاتا ہے۔ اس سے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروڑ پر لٹانے سے کیا ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اندھے منہ کو زمین پر لٹا دیا۔ بہر صورت تاریخ روایت میں اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹ نہیں رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کی اپنی قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اصل تو یہ چھری کو کاٹنے کا حکم ہی نہیں تھا، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے ابا جان آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پیدری، باپ ہونے کی شفقت جوش مارنے لگتی ہے، وہ گلا پوری طرح نہیں کٹ پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانے شروع کی۔ بقیہ تفسیر آئندہ میں سے درس کی جائے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 104، تفسیر معرف القرآن سے ماخوذ۔ اللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔